السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمانان گرامی سے یہ اپیل ہے، درخواست ہے کہ میری یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچا دیں جس کو قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے آدمی بنایا، لڑکا بنایا، لیکن وہ اپنی حرکات و سکنات سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لڑکا ہونے پر راضی نہیں ہیں، بلکہ ہمیں تو لڑکیاں ہونی چاہیے تھیں۔ کبھی وہ لڑکیوں والا لباس پہنتے ہیں، کبھی وہ اپنے چال ڈال سے یہ چیز ثابت کرتے ہیں، کبھی اس کے جو کلمات کے انداز ہے، جو اس کے منہ کے سٹائل ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم لڑکے نہیں بلکہ لڑکیاں ہیں۔ میرے بھائی، ایسے لوگوں کے لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل، نبی علیہ السلام نے ایسے آدمی پر لعنت کی ہے، یلبس لبسۃ المرأۃ، جو کسی عورت کا لباس پہنتا ہے، والمرأۃ یلبس لبسۃ الرجل، اور جو عورت مردوں کا لباس پہنتی ہے، ان دونوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین آدمی، تین اعمال کرنے والے وہ کبھی جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ ان میں سے پہلا آدمی، پہلا عمل کہ جو اپنے بوڑھے والدین کا احترام نہیں کرتا بلکہ ان کی نافرمانی کرتا ہے، ان کی ہر بات پر وہ ناراض ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، اور بجائے خدمت کرنے کے وہ ان کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایسا بدبخت آدمی، ایسا بدبخت بیٹا وہ بھی جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اور دوسرا آدمی جو دیوس ہے، دیوس اس کو کہتے ہیں کہ جن کی ماں، بہن، بیٹی یا اور رشتہ دار جو ان کے گھر میں رہتے ہیں، وہ بغیر پردے کے بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے، لیکن یہ آدمی اس پر خاموشی اختیار کرتا ہے، اس کو کچھ نہیں کہتا، ان کو سمجھاتا نہیں ہے، بلکہ وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ ایسا آدمی دیوس ہوتا ہے، اور دیوس آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تیسرا وہ آدمی جو کسی عورت کی مشابہت اختیار کرنے والا ہے، یا وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرنے والا ہے، مشابہت اختیار کرنے والا ہے، ایسا آدمی اگر بغیر توبہ کے مر جائے، اسی طرح ہی وہ دنیا سے چلا جائے، تو وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے تو ایسے کام کر جاتے ہیں، لیکن یہی عمل ہمارے لیے لعنت کا باعث بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے قرآن نے ارشاد فرمایا، جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور کل قیامت والے دن بھی ذلت کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر اسی حالت میں ہمیں موت آ جائے تو بتائیں کہ ہم کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کا کیسے سامنا کریں گے، اور نبی علیہ السلام کا ہم کیسے سامنا کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں اس پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ اسی میں عزت ہے، اسی میں اللہ رب العزت کی رضا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے اسلامی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا، اور ہماری اس ویڈیو پر لائک کر دینا، اور میرا یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچا دے جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اور ان عورتوں کے لیے بھی یہ پیغام عام کر دیجئے جو ایسی حرکات کرتی ہیں اور اس پر وہ فخر محسوس کرتی ہیں۔
اللہ رب العزت ہمارا دنیا اور آخرت میں حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔